بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل سنت کا نظریہ ہے تو اہل سنت میں کیٹیگوریکلی یہ بات بالکل پروون ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی وصی نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی روایتیں خاص طور پر وصی سے متعلق آ رہی ہیں یا یہ کذابوں سے بھری ہوئی ہیں یا یہ مجہولوں سے بھری ہوئی ہیں یا فاسد المذہب جو روات ہیں اور فاسد الروایت، یہ چار راویان کے گرد یہ روایتیں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری خلافت کیوں نہیں مان رہے، جبکہ اسی سلسلے سے جس سلسلے سے ابو بکر عمر عثمان خلیفہ ہوئے ہیں اسی سلسلے سے میں خلیفہ ہوا ہوں۔ اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سلسلے سے جو خلیفہ ہوا ہوں یہ صحیح سلسلہ ہے، نہیں، تم لوگوں نے جو رواج ڈالا تھا، تم لوگوں نے جو سنت ڈالی تھی، تم لوگوں نے جو یہ طریقہ ڈالا تھا کہ تمام جس کے بھی مسلمانوں کا اجماع مل کر جس کو اپنا خلیفہ مانے گا ہم اس کو خلیفہ مانیں گے۔ جب میں اسی طریقے سے خلیفہ بناؤں تو اب تم مجھے کیوں خلیفہ؟ اور اس معاملے میں اہل سنت پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر ایسی چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور میں قبلہ کا بہت معترف ہوں اور شکر گزار ہوں آپ دونوں احباب کا کہ آپ نے مجھے اس جو ہے ٹاپک پہ کلام کرنے کا موقع دیا۔ عرض یہ ہے کہ جہاں تک جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ اہل سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک وصی جو ہے وہ ایک چھوڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک نیریٹو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس وصیت کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو خلافت ہے اس کو جو ہے وہ خلفاء نے یعنی کہ صحابہ کے اجماع سے وہ امت کے خلیفہ بنے، جبکہ وصیت موجود تھی۔ تو اس وصیت کی انٹرپریٹیشن میں جو ہے وہ اس کے سمجھنے میں، اس کے مفہوم میں اصل مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل سنت کا نظریہ ہے تو اہل سنت میں کیٹیگوریکلی یہ بات بالکل پروون ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی وصی نہیں چھوڑا۔ اب جہاں تک اہل تشیع کی بات ہے تو میں ضمناً یہ تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ جیسے کہ اہل تشیع میں یہاں مسئلہ ایک وصی کا نہیں ہے بلکہ 12 وصیوں کا آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک وصی تک محدود نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ 12 وصی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کے سارے منصوص من اللہ اور مفترض الطاعہ ہیں، ٹھیک ہے، نہ صرف منصوص من اللہ ہیں بلکہ وہ مفترض الطاعہ ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر قبلہ چاہیں تو میں صرف ضمناً چند احادیث ذکر کرنے لگا ہوں اور مکتب تشیع سے ٹھیک ہے، ان کے ہم احوال اس کا حال دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، حالانکہ احادیث بہت ساری ہیں تو یہ آلموسٹ میرے پاس جو ہے نا وہ تمام احادیث میں نے ان پہ خود کام کیا ہوا ہے اور میرے پاس وہ موجود ہے، تو میں جلدی کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ وقت بالکل یہ پہلی روایت آتی ہے عیون اخبار رضا میں۔ اب میں اس کی سند اس کے متن کو نہیں کروں گا کیونکہ میں نے متن آپ کو بتا دیا کہ 12 وصیوں کا ایک پورا نیریٹو ہے کہ ایک وصی نہیں، معاملہ 12 وصیوں تک آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس معاملے میں جو احادیث آئی ہیں اس میں ایک حدیث میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 ائمہ ہیں، ان میں پہلے علی بن ابی طالب اور آخری قائم ہے، اور میرے بعد میرے خلفاء، میرے وصی، میرے اولیاء اور میری امت پر اللہ کی حجتیں یہ ہیں، اور ان کا اقرار کرنے والا مومن ہے اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور یہ معاملہ کفر کی حد تک چلا گیا۔ اب اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی روایتیں خاص طور پر وصی سے متعلق آ رہی ہیں یا یہ کذابوں سے بھری ہوئی ہیں یا یہ مجہولوں سے بھری ہوئی ہیں یا فاسد المذہب جو روات ہیں اور فاسد الروایت، یہ چار راویان کے گرد یہ روایتیں گھومتی ہے۔ یہ کس کتاب سے دیا؟ یہ عیون اخبار الرضا سے میں نے یہ روایت بتائی ہے۔ اب اس میں جو راویان کے حال ہیں وہ سنیے گا۔ اس میں پہلا راوی ہے الحسن بن علی بن ابی حمزہ البطائنی، یہ مشہور کذاب ہے اور اس کو خود جو تشیع علماء ہیں انہوں نے کذاب لکھا ہوا ہے۔ اب میں چونکہ اس کی ڈیٹیل اگر پڑھوں گا تو اس میں ٹائم نکل جائے گا، صرف ایک میں بتا دیتا ہوں۔ حسن بن علی فضال نے کہا کہ میں اللہ سے شرم کرتا ہوں کہ میں حسن بن علی سے روایت کروں۔ علامہ کشی نے کہا کہ محمد بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے علی بن حسن فضال سے علی بن حمزہ کے بطائنی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ جھوٹا اور ملعون ہے، جھوٹا اور ملعون ہے۔ یہ روایت بیان کرتا ہے اپنے والد سے، یہ غالی بھی ہے، یعنی کہ غالی ہوگا، فاسد المذہب ہوگا، فاسد الروایہ ہوگا، مجہول اور کذاب، انہی کے گرد یہ روایتیں گھوم رہی ہیں۔ دوسری روایت جو ہے، اسی روایت کا دوسرا راوی ہے جو ان کے والد ہیں اور وہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا کھلا انکار کرنے والا ہے، اور خود علماء تشیع نے لکھا ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے 40,000، بعض نے لکھا 70,000 درہم لے کر، یعنی اس نے غصب بھی کی ہیں،
اور اس کو بھی ملعون اور قرار دیا گیا. دوسری روایت ہے غیبت نعمانی میں. اس کے راویان کا حال یہ ہے کہ اس میں مفضل بن عمر ہے اور مفضل بن عمر پیسے لے کر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹی روایات کو گھڑتا تھا. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل دے سکوں. اچھا, یہ مفضل بن عمر کا حال ہے. اور مفضل بن عمر کے اوپر صحیح سند سے روایتیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مشہور ہیں کہ ائمہ نے اسے کافر اور مشرک کہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری روایت جو آتی ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ روایت آتی ہے اور یہ امام کتاب کا نام بتائیے. جی میں بتانے لگا ہوں. اور یہ امام کو یہ کہتا تھا زمینی خدا جو ہے وہ امام ہوتا ہے. تیسری پھر کتاب آتی ہے غیبت نعمانی. اس کے اندر جو راوی ہے یہ پھر وہی آ گیا علی بن ابی حمزہ البتائی نہیں. اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اور اس کا والد دونوں کا عذاب ہے. چوتھی روایت ہے کمال الدین و تمام النعمہ سے. یہ روایت بھی موضوع ہے. اس کے اندر زیدی المذہب راوی جارودی ہیں اور ایک راوی اس کا نام ہے, میں نام بتا دیتا ہوں, احمد بن محمد بن سعید ابن عقدہ. اس کے بعد حسین بن القاسم بن ایوب, یہ مجہول ہے. حسین بن محمد بن سما, یہ واقفی المذہب ہے. اور وہیب بن حفص الجریری, یہ واقفی المذہب ہے. تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ راوی جو ہے وہ فاسد المذہب, فاسد الروایہ اور غالی اور کذاب قسم کے روات ہیں جنہوں نے یہ پورا ایک نیریٹو گھڑا ہے. ہم اس کو یہ کہتے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقاعدہ طور پر مفترض الطاعہ امام کون ہے, اصل میں اسی پر جھگڑا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مکتب زیدیہ کی طرف جائیں گے تو مکتب زیدیہ کہتا ہے کہ 3 ائمہ جو مفترض الطاعہ ہیں. اگر آپ مکتب اسماعیلیہ کی طرف جائیں گے, اب یہ تمام جو ہے وہ اہل تشیع ہی کی آف شوٹ ہیں. ٹھیک ہے. اسماعیلی کہتے ہیں 6 امام جو ہیں مفترض الطاعہ ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اہل تشیع کی طرف جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں 12 امام جو ہے مفترض الطاعہ ہے. جبکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ میں کوئی مفترض الطاعہ امام ہوتا ہے تو امام نے کیٹیگوریکلی اس کا انکار کیا کہ نہیں, ہم میں مفترض الطاعہ امام نہیں ہوتا. اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس بات کا انکار کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں مفترض الطاعہ کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے, تو پھر اس کے باوجود اس چیز کو اتنا لنگر آن کیا گیا. اور آخری بات میں کر کے قبلہ کی طرف جائیں گے کہ آپ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بعد وصیت فرمائی تھی. اب میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا, یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی جانب سے, یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے اور روایت بہت مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس کے جملے پڑھ دیتا ہوں. جی. یہ روایت کس کتاب سے؟ یہ اس کو خطیب بغدادی لے کر آئے ہیں ابن عساکر میں, اور اس کے بے شمار مزید جو ہے نا وہ طریق بھی ہیں. یہ روایت صحیح ہے؟ یہ روایت بالکل صحیح سند ہے, اور اگر روایت صحیح سند نہیں ہوگی, اس کے روات میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کے ذمہ دار میں خود ہوں گا, میں یعنی ان کو بیان کروں گا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ ہمارے لیے اپنا جانشین مقرر فرما دیجئے جسے ہم جانتے ہوں اور اپنے معاملات اس کی طرف رجوع کریں, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے بعد کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ بہت اہم بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں تم پر کسی شخص کو حکمران بناؤں اور پھر وہ تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دے اور تم اس کی نافرمانی کرو, تو اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہوگی اور میری نافرمانی اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوگی. اور اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے, اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ, اور اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اور تم اس کی اطاعت کرو, تو قیامت کے دن تم میرے خلاف میرے پاس حجت لے کر آؤ گے, یعنی تمہارے پاس ایک دلیل ہوگی. تو اس وجہ سے, اور ایون کہ یہ جو روایت ہے یہ شیعہ مصدر میں بھی موجود ہے, اس کو قمی نے بھی ذکر کیا ہے, یہ تاریخی مصادر میں بھی موجود ہے, اس کو تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی بھی لے کر آئے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جانتے نہیں. آپ کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. Exactly. اور 12 جانشین رسول والی جو حدیث ہے, 12 اماموں والی حدیث ہے, وہ آپ بتا رہے ہیں شیعہ مصادر کے اندر اس میں جو روایات کر رہے ہیں راویان, وہ کذاب اور جھوٹے اور فاسد المذہب ہے. روایت ثابت نہیں ہے. بالکل. اچھا, علامہ صاحب کی طرف میں آؤں گا. علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب, علامہ حسین وفا الحنفی صاحب کا موقف آ گیا کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا, اور انہوں نے شیعہ روایات آپ کے سامنے پیش کی کہ جو 12 جانشین رسول کی وصیت جو رسول اللہ نے کی تھی, دراصل اس کو بیان کرنے والے جو راویان حدیث ہیں وہ کذاب ہیں, فاسد المذہب ہیں, جھوٹے راویان ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نیریٹو ہے, ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجل فرجہم. شکر گزار و سپاس گزار خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے یہ بہترین فرصت اور موقع میسر کیا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر تفقہ فی الدین کے حوالے سے گفتگو کریں. شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے, اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے کہ وصی رسول کون ہوتا ہے,
بنیادی طور پر گفتگو کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلا رہے ہیں تو ان کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو 2 فریق ہیں وہ اپنا موقف پیش کریں کہ ہمارے ہاں ایسے خلیفہ بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں خلیفہ بننے یا بنانے کا معیار یہ اپنا موقف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے نقد کا. جب آپ نقد کر رہے ہوتے ہیں تو اس نقد کے لیے پہلے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ میں نقد کروں گا مگر میں نے آپ کی ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ پرندے کی طرح 2-4 روایتیں اٹھا کر اس کو چن کر اور سامنے پیش کر دینا اور فوری طور پر اب تہاجمی سلسلے کو جاری کریں. یہ درست طریقہ کار نہیں ہے, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. آپ اپنا موقف بیان کریں. ہمارے ہاں آپ نے یہ جملہ کہا, ہمارے ہاں خلیفہ چننے کا کوئی بھی طریقہ کار, یعنی ہمارے ہاں رسول خدا نے یہ کہا کہ میرے بعد کوئی بھی خلیفہ نہیں ہوتا. اب آتے ہیں تشیع کے موقف کی طرف کہ آیا تشیع کی طرف یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفے کا عنوان ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آیا قرآن مجید اس بات پر تبصرہ کرتا ہے اتنے اہم موضوع پر کہ آیا خلیفہ چنا جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے. ان تمام جب آپ متن قرآن کو یا بطن قرآن کو یا فہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سر فہرست آپ کے سامنے یہ آیت آتی ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی خلیفہ بنائیں گے جیسے پہلے خلیفہ بنائے گئے. یہ سنت پروردگار ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما یا انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ بھی ایک خلافت ہے, یہ بھی ایک خلافت ہے. حضرت داؤد کے لیے خلافت کا اعلان ہوا, حضرت ہارون کے لیے خلافت کا اعلان ہوا. تو قرآن کی سیرت, قرآن کی سنت جو خدا کی سنت اور سیرت جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کبھی بھی بغیر خلیفہ کے, بغیر وصی کے نبی کو جانے نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جب انسان یہاں سے جائے, سورہ صف میں بھی یہ ہے کہ تم کیوں کسی کو وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے, بلکہ تمہیں چاہیے کہ جس پر تم خود عمل کر رہے ہو وہ دوسروں کو کہو. اب قرآن یہ کہتا رہا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو وصیت کر کے جاؤ. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا اس دنیا سے جائیں اور وصیت کر کے نہ جائیں؟ میں موٹا جواب دوں گا اور زیادہ میں ان حوالوں اور رجالی بحثوں میں جائے بغیر, کیونکہ قبلہ تو فی الفور رجالی بحثوں میں چلے گئے اور وہاں پر یہ گفتگو کی. انہوں نے کہا یہ جو 12 اماموں والی جو بات ہے نا وہ گڑی ہوئی بات ہے, جبکہ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے کہ رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے. اب ان کی مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ 12 کا عدد پورا کر نہیں پا رہے. مشکل یہ ہے, حالانکہ مسلم میں بھی یہ صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور کوئی بھی اسی بنیاد پر علماء اہل سنت نے 12 اماموں کو موضوع بنا کر کتابیں لکھی ہیں. آپ کے جدید عصر کے جو عالم ڈاکٹر علامہ طاہر القادری ہے, ذرا جائیے انہوں نے کس بنیاد پر یہ کتاب لکھی خلفائے اثنا عشر, اس کی تعبیر کرتے ہیں, اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ وہ 12 خلیفہ ہیں جو باطنی طور پر رسول خدا کے قریب ہیں. ابھی نشست ہو رہی تھی جس میں یہ ہم بات کر رہے تھے کہ ولایت کے معنی کیا ہے, جس میں آغا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے ولایت کے معنی کیا ہے, تو اس میں ہم نے بتایا کہ ولایت کے 5 معنی ہیں. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور اس پر علماء سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ مولا کائنات کی فضیلت میں یہ آیت. وہاں پر جب طاہر القادری یہ کتاب لکھتے ہیں خلفائے اثنا عشر تو کہتے ہیں ظاہری خلافت میں نہیں کہتا, باطنی خلافت میں, یعنی باطنی قرب کے حساب سے جو ہستیاں رسول خدا کے قریب ہیں
ہیں وہ یہ 12 ہستیاں ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ 12 کا عدد 12 ائمہ موضوع بحث سنی علماء کے درمیان رہا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جب تحفہ اثنا عشری لکھتے ہیں تو 12 اماموں کا ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ابن جوزی جب کتاب لکھتے ہیں 12 اماموں پر لکھتے ہیں. ینابی المبادر لکھتے ہیں 12 اماموں پر لکھتے ہیں. سوائق محرکہ لکھتے ہیں 12 امام. ولو آپ کا نظریہ ہے کہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے, مگر اللہ نے ان کی کرامت, ان کی عظمت, ان کے مقام کو اتنا رفیع و بلند کیا ہے کہ کوئی بھی فرد ان سے منہ موڑ ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد جو مہدویت کا ایک پورا سلسلہ ہے جس پر ڈاکٹر طاہر القادری نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ خود ان باتوں کی طرف جانا کہ 12 کا عدد ان کے ہاں قذاب راویوں کے ہاں سے آیا ہوا ہے, وہ راوی اٹھا کر آپ وہ موضوع جو متفقن علیہ ہے, جس میں تمام سنی شیعہ مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ رسول خدا کے 12 جانشین ہیں, بھلی آپ اسے منصوص من اللہ نہیں مانتے, ہم منصوص من اللہ مانتے, ہم اسے ثابت بھی کرتے ہیں, اور رسول خدا کی زبانی یہ بیان بھی ہو جاتا ہے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ انا سید الانبیاء و علی سید الاوصیاء ان اوصیاء من بعدی 12 اولہم علی و آخرہم القائم المہدی. اس روایت کو ڈاکٹر طاہر القادری نے توثیقات کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے اسی خلفاء اثنا عشر کتاب میں. مجھے لگتا ہے یہ کتاب وہ پڑھ کر نہیں آئے, اگر وہ کتاب پڑھتے تو خود انہیں معلوم ہو جاتا کہ کس احسن انداز سے انہوں نے خلفاء اثنا عشر کا ذکر کیا ہوا, کس طریقے سے 12 خلفاء کا ذکر کیا ہوا ہے. پھر قرآن مجید کی طرف جب قرآن مجید کے بعد جب آتے رسول خدا کے جانب, تو انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اور اہل بیت. وہاں پر بھی جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. تو عزیزان محترم, میرا موقف یہ ہے, اور پھر میں ان سے پوچھوں گا, یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کے کلامی مبحث پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ نے ان کی کلامی کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اول سے آخر تک؟ آیا آپ نے اس کو تفصیل وار پڑھا ہوا ہے, یا ایسے ہی جسے کہتے ہیں کہ نیند سے اٹھے, آنکھوں کو بھیچا اور 2-4 روایتیں لی اور اس پر سقم اور یہ روایت ضعیف ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, اور پہلے آپ اس میں ان کے شیعہ اکابرین کا بھی موقف دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں ان روایتوں کے. بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا اور بہت تعصف ہوا اس بات پر کہ 12 ائمہ کی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی, ان کے وجود کو, اور رسول خدا کی طرف سے اور تمام علماء اہل سنت کی طرف سے جو ایک وثوقی انداز سے ان شخصیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں, آپ نے ان کے عظمت کو اور مقام کو گویا کہ مشکوک بنانے کی کوشش